سردار صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی انڈین ایگریشن کے حوالے سے. انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے, پرٹیکولرلی کینیڈا کے اندر اور کچھ لیڈرشپ کو اور جگہوں پر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ریزن کیا ہے, واٹ اور امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں انڈیا کے لیے خود, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انڈین پنجاب کے اندر جو ہے اس کے بعد کافی جو ہے وہ رائٹس بھی ہوئے, وہاں پر جو کسانوں کی طرف سے جو رائٹس تھے اس کے اثرات بھی ہیں. ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے بھارت کے اندر مودی سرکار کی, جب سے مودی صاحب اس بھارت کی وزیر اعظم بنے ہیں, یہ کسی دور میں یہ بھارت اپنے آپ کو سیکولر بھارت کہتا تھا, بٹ بدقسمتی سے مودی سرکار نے آتے ہی وہ جو ایک سیکولر فیس تھا بھارت کا وہ کمپرومائز کیا اور اس سیکولر فیس کو نام دیا ہندتوا کا. اب جب بھارت کے اندر ہندتوا کو فروغ دیا گیا تو بھارت کے اندر جتنے بھی اقلیتیں بستی تھی, چاہے وہ سکھ تھا, چاہے وہ مسلم تھے, چاہے وہ کرسچن تھے, اور تو اور جو دلت بھی تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے 1984 سے جو ہماری جب اکال تخت سب پہ اٹیک ہوا اس وقت سے ایک نفرت ہے دلی سرکار کی, لیکن یہ نفرت اور مزید بڑی جب مودی سرکار نے آ کے سکھوں کو ٹارگٹ کیا, اور پھر خاص کر جس طریقے سے کینیڈا کے اندر جو اسیسینیشن کی گئی اور اس میں شواہد ملے کہ اس کے پیچھے بھارتی ایجنسی ملوث ہے, بھارتی جو اس وقت حکومت ہے وہ ملوث ہے, تو بھارت اور دنیا بھر کے بیٹھے سکھ نے اس پہ پرزور احتجاج کیا. رادر کے وہ اپنے ہی شہریوں کو تحفظ دیتے, ان کو ساتھ بٹھاتے, ان کی لیے محرم کا باعث بنتے, انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے. اور پھر یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو جو کینیڈا کے وزیر اعظم تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جو ہمارے شہری کی کلنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے بھارت کے ہاتھ ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو امریکہ کے اندر ہوا, جو یورپ کے اندر ہوا, جو قطر کے اندر ہوا, جو پاکستان کے اندر ہوا, اس کے جو تانے بانے ہیں وہ بدقسمتی سے بھارت کی طرف جاتے ہیں. آج بھارت کی عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بھارت جس کے بارے میں دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ سیکولر فیس ہے, کیا وہ واقعی سیکولر فیس ہے؟ میرے بہت سارے دوست بستے ہیں بھارت کے اندر, ایک اچھی خاصی سکھ سنگت ہماری بھارت کے اندر بستی ہے جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں, ہم ان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں, ہم ان کو بار بار انوائٹ کرتے ہیں. آج ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے تھے, جب ان کے لیے ہم نے کرتارپور صاحب کا لانگا کھولا, جب اپنے بھارتی شہریوں کے لیے ہم نے کہا جی اب کرتارپور صاحب تشریف لائیے, ہم آپ کو ویزا کے بغیر انٹری پہ پاکستان آنے کی اجازت دیتے ہیں, آج اسی کرتارپور کے لانگے کو بند کر دیا گیا. تو یہ مودی سرکار کی ایک سکھ جو میں کہوں گا اینٹی سکھ ایک پوری چال ہے جو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مودی سرکار اس کے اندر اپنی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر تبدیلی لے کے آئے گی, نہ صرف کرتارپور صاحب کے لانگے کو کھولے گی بلکہ جو بھارتی سکھ پاکستان تشریف لانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گی. اور دنیا بھر میں جو بھارتی سکھ بستے ہیں ان کا ایک اپنا حق ہے, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی بات سنیں. اگر ان کو آپ پہ کوئی گلا ہے, وہ آپ کے بارے میں کوئی احتجاج کرتے ہیں تو ان کے احتجاج ان کا جمہوری حق ہے, ان کو بات کرنے کا موقع دیں. اور اگر ان کے بات میں وزن ہے تو پھر آپ اس پہ عمل کریں, رادر کہ آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں, آپ ان کو مارنے کی کوشش کریں, آپ ان کی جان کے در پہ ہو. میرے خیال میں اس وقت جو دنیا بھر کا سکھ بیٹھا ہے وہ پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے, کیونکہ پاکستان سے ہمیشہ ان کو ٹھنڈی ہوا گئی ہے, پاکستان نے ہمیشہ سکھ کو تحفظ دیا ہے. وائس ورثہ بھارت کے اندر جو ہندتوا کو فروغ دیا گیا, چاہے وہ کشمیر کے اوپر, کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو, چاہے جو ہمارے کرسچن بہن بھائی رہتے ہیں ان کے عبادت گاہوں کو گرانا ہو, چاہے وہاں پہ دلت کو سڑکوں کے اوپر ننگا کر کے گھسیٹنا ہو, اور چاہے سکھوں کے اوپر ظلم و ستم اور سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کرنی ہو. اچھا, کوئی ایسی سچویشن آپ کے سامنے آئی ہے جس میں کسی نے کہا ہو کہ ہم وہاں پر تنگ آ گئے ہیں اور اب ہمیں جو ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک لہر تھی اور یہ بڑا جو ہے کھل کے بتایا گیا کہ اس سائیڈ سے لوگ اس سائیڈ پر جو ہے وہ چلے جائیں, اب تو سچویشن اس سائیڈ پر ایسی بن گئی ہے کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ رہنا آلموسٹ ناممکن جو ہے وہ ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ انٹرنیشنل کہتے ہیں کوئی ایسی سچویشن, تو اس وقت ہمارے جتنے بھی سکھ بھائی بیٹھے ہیں یورپ کے اندر, یو کے اندر, کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, یہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہیں بیچارے جو پسے ہوئے ہیں, جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے, جن کی
بے پتی کی گئی، جن کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، جن بزرگوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، جن کے گلے میں ٹائر ڈال کے 1984 نومبر میں دلی کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹا گیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا، یہ سارے وہی ہیں جو بیچارے اس وقت پولیٹیکل اسائلم پہ جا کے دنیا بھر کے کونوں میں بیٹھے اور آج ان کا بھارت میں داخلہ بنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے شہری تھے، یہ آپ کے اپنے ملک کے عوام تھی، جن کے اوپر آپ نے رادر کی ان کی بات سنتے، ان کی بات سن کے اس پہ عمل کرتے یا ان کے لیے مارا پٹی کا باعث بنتے، آپ نے ان کو ایسی حکمت عملی بنائی کہ ان کو ملک سے بھاگنا پڑا اور وہ جا کے ایگزائل میں رہ رہے ہیں۔ تو there are so many examples likewise کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، اور تو اور آپ نے دلت کو نہیں بخشا۔ اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھارت کے اندر جو بسے والا مسیحی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیف نہیں ہوں، میری عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ننس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جو وہاں پہ پاسٹر صاحبان ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے بہت ساری ایپیسوڈز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کا وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ایک انٹلیکٹ ہے، جو سیکولرزم پہ بلیو کرتا ہے، میں کوئی وہاں پہ انارکی نہیں پھیلانا چاہتا، میں وہاں پہ کسی کی انسائٹمنٹ نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اس وقت حق کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جس وقت مودی سرکار ظلم کر رہا ہے، مودی سرکار کی اس ظلم اور بربریت کو روکنا ہوگا، اس کے خلاف لکھ کے روکنا ہوگا، ان کی بری جو اس وقت حرکات و سکنات ہے ان کو دنیا بھر کو بتانا ہوگا، تاکہ مودی صاحب اس وقت ہوش کے ناخن لیں اور جو بھارت کے اندر اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے۔ جی بہت شکریہ سردار صاحب، آپ سے بات کر جو ہے کافی انسائٹفل بات تھی۔ ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، کس طرح مائنورٹی رائٹس کو جو ہے وہ بھارت کے اندر سلب کیا جا رہا ہے، اور کس طرح وہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان کا ایک ایسا امیج جو ہے وہ کانٹری دکھانا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر شاید ایسی سچویشن ہے۔ سردار صاحب نے بہت کھل کے جو ہے ان ساری باتوں کی جو ہے آج کے پروگرام میں جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ کی ہے کہ سچویشن شاید آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ پورٹرے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔